الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سیرت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف بادشاہوں کو تحریر کردہ خطوط کی تفصیل پڑھیں گے۔ محترم ناظرین، اسلام ایک دین ہے اور مروجہ مفہوم میں ریلیجن یعنی مذہب نہیں ہے۔ ایک زمانے میں مذہب کی اصطلاح وسیع معنی میں استعمال ہوتی تھی اور مذہب اور دین مترادف تھے، یعنی ایسا نظریہ حیات جو زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اس کے بارے میں ہدایت دینے والا ہو، ایسا نظریہ۔ لیکن رفتہ رفتہ جب ہم پر مغرب کا غلبہ ہوا اور ریلیجن کی اصطلاح آئی تو ان کے ہاں ریلیجن کا تصور بڑا محدود ہے، چونکہ عیسائیت ہو یا یہودیت ہو، ان کی جو موجودہ شکلیں ہیں ان میں صرف انفرادی زندگی کے لیے ہدایات ہیں، اجتماعی زندگی کے لیے ہدایات نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ریلیجن کا مفہوم صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ذاتی زندگی سے متعلق ہدایات، عقیدے کے بارے میں ہوں، عبادات کے بارے میں ہوں، رسومات کے بارے میں ہوں، اور مذہب بھی پھر اسی معنی میں استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ تو آج کے مروجہ مفہوم کے اعتبار سے اسلام ہرگز مذہب نہیں بلکہ دین ہے۔ اسلام ہمیں زندگی کے انفرادی و اجتماعی تمام گوشوں کے بارے میں ہدایت دیتا ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ تمہارے عقائد کیا ہوں، عبادات کیسے بجا لاؤ، رسومات کیسے انجام دو۔ یہ تو انفرادی معاملات ہو گئے، لیکن اسلام کا اپنا ایک سیاسی نظام ہے جس میں حاکمیت اللہ کی ہے، بندوں کے لیے خلافت ہے۔ اسلام کا ایک اپنا معاشی نظام ہے جس میں ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور ہم امانت دار ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کے جواب دینا ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا۔ اور اسلام کا اپنا معاشرتی نظام ہے جس میں مساوات ہے۔ جب اللہ ہی سب کا خالق ہے تو پھر سب کے سب انسان برابر ہیں، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اسلام میں ذات پات کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر کوئی افضل نہیں ہے۔ سب کے سب ایک اللہ کی مخلوق ہیں اور ایک آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی اولاد ہیں۔ لہٰذا سب کا مال، سب کی جان، سب کی آبرو یکساں محترم ہے۔ چونکہ اسلام ایک دین ہے، لہٰذا اسلام پر عمل کا مطلب یہ ہے کہ انفرادی اعتبار سے بھی اسلام کی تعلیمات پر عمل ہو اور اجتماعی اعتبار سے بھی اسلام کی تعلیمات نافذ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ اسلام کو بطور دین پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، کہ آج کے دن ہم نے تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ تو لہٰذا جب اسلام کا تصور دین ہمارے سامنے ہوگا تو پھر اس حوالے سے اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے ہمارا تصور بدل جائے گا۔ ہم کسی اور کو اگر یہ کہیں کہ بھائی اسلام پر عمل کرو، اسلام میں انفرادی اجتماعی تمام مسائل کا حل ہے، تو پلٹ کر پوچھے گا کہ کیا آپ کے ہاں اسلام سے سارے مسئلے حل ہو گئے؟ آپ کس منہ سے ہمیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ پھر ہم شرمندہ ہی ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول کی تبلیغ کی تدریج یہ تھی کہ پہلے آپ نے اپنے دائرہ کار میں اسلام کو انفرادی اجتماعی دونوں اعتبارات سے نافذ کیا، اور پھر آپ نے دوسروں کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ پورے مکی دور میں آپ کہیں مکے سے باہر تبلیغ کے لیے نہیں گئے، صرف سن 1090 میں
جب اللہ نے بتایا کہ اگر مکے والے ناقدری کر رہے ہیں تو ایک اور ایسی قوم ہے کہ جو اس قرآن کی ناقدری نہیں کرے گی، آپ یہ سمجھے کہ شاید یہ طائف والے ہیں، حالانکہ وہ اشارہ مدینے والوں کی طرف تھا۔ آپ طائف گئے، لیکن طائف میں جو کچھ وہ آپ کے علم میں ہے، آپ نے اور نہ کسی بادشاہ کو خط لکھا، نہ کسی اور قبیلے میں کوئی تبلیغ کے لیے کوئی وفد بھیجا۔ مدینے والے خود آئے، حج کے موقع پر مسلمان ہوئے، اور انہوں نے خود کہا کہ ہمیں کوئی مبلغ دیں، تو آپ نے ان کے کہنے پر مصعب بن عمیر کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے پر مدینہ جا کر بھی آپ نے خود سے کہیں باہر تبلیغ کے لیے کوئی جماعت نہیں بھیجی، کوئی وفد نہیں بھیجا، کسی کو خط نہیں لکھا، اس لیے کہ پہلے آپ چاہتے تھے کہ جہاں اپنا اختیار ہے وہاں پر اسلام کی پوری تعلیمات کو نمایاں کر کے، نافذ کر کے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ہے اسلام، جس میں عدل ہے، جس میں انصاف ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی امتیازی سلوک کسی کے ساتھ نہیں ہے، قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں، اور امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، سب پر قانون کا اطلاق یکساں ہوتا ہے۔ البتہ کسی نے اگر دعوت دی کہ ہمارے ہاں آپ مبلغین بھیجیے، تو آپ نے انکار نہیں کیا، آپ نے بھیج دیا خود، لیکن آپ نے کوئی تبلیغی سرگرمی مدینے سے باہر انجام نہیں دی۔ البتہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب قریش نے مسلمانوں کو ایک قوت تسلیم کر لیا اور آپ کی حکومت کو واقعتاً انہوں نے یہ مان لیا کہ یہ حکومت واقعی ایک قوت ہے، اپنے آپ کو وہاں پر اسٹیبلش کر کے قوت منوا کر پھر آپ نے تبلیغ کا دائرہ باہر وسیع کیا اور کئی بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک دیکھیے ہوتی ہے بیل، بیل جیسی زمین سے اگتی ہے وہ فوراً زمین پر پھیلنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اس کی جڑ کہیں مضبوط نہیں ہوتی، ذرا سا کھینچے تو باہر آ جاتی ہے۔ یہ ہے مذہبی تبلیغ جو بڑی پھیل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی کہیں پر بھی جڑ مضبوط نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے درخت، پہلے وہ ایک ہی جگہ اپنی جڑیں جماتا ہے، ایک ہی جگہ پر رہتا ہے، اور جب خوب جم جاتا ہے وہاں پر، وہیں وہ اٹھتا رہتا ہے اس کا تنا، اس کے بعد اس کی شاخیں پھیلتی ہیں۔ اسلام کی تبلیغ کا طریقہ بھی بالکل یہی ہے کہ پہلے ایک جگہ فوکس کیا جائے اور وہیں پر اسلام کو اس کی پوری تعلیمات کے ساتھ نافذ کیا جائے، غالب کیا جائے، اس کے بعد باہر لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم اس اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں جس کی یہ برکات ہے، جاؤ دیکھو، اس میں عدل ہے، اس میں انصاف ہے، اس میں آزادی ہے، اس میں مساوات ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی تبلیغ کا طریقہ تھا، آپ کی تبلیغ کی ترتیب تھی۔ اسی حوالے سے جب صلح حدیبیہ میں ایک قوت آپ کو عرب کی تسلیم کر لیا گیا، اب آپ نے تبلیغ کا دائرہ وسیع کیا اور کئی بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ آپ نے سب سے پہلے خط لکھا شاہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کو جو خط لکھا اس میں ان کو توحید کی دعوت دی اور رسالت کی دعوت دی۔ چونکہ عیسائی تھے لہٰذا کہا کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ، اہل کتاب اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ شاہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آپ نے ایلچی وہاں پر بھیجے تھے حضرت عمرو بن امیہ، ان کا اعزاز و اکرام کیا، اور اللہ کے رسول کے کہنے پر جو حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے مسلمان مکی دور میں، ان کو 2 کشتیوں میں سوار کر کے اور مدینہ بھیجا۔ تو یہ آپ کا پہلا خط تھا جو آپ نے شاہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا۔ دوسرا خط آپ نے بھیجا مصر کے بادشاہ جن کا لقب تھا مقوقس، یہ بھی عیسائی تھے، اور ان کی طرف حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا خط لے کر گئے۔ شاہ مقوقس کو بھی آپ نے خط میں توحید کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی، اور یہی کہا کہ آ جاؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ مقوقس نے آپ کے ایلچی کا بڑا اکرام کیا، لیکن کہا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ آخری نبی کا ظہور شام کے علاقے میں ہوگا، لیکن چونکہ آپ کے جو یہ نبی ہیں
مجھے معلوم ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہے جو غلط ہے، تو میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ اور اس نے تحفے کے طور پر 2 کنیزیں آپ کے لیے بھیجیں، ایک حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ نے اپنے پاس رکھا اور انہی سے آپ کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم کی ولادت ہوئی، اور ایک اور کنیز بھیجی حضرت سیرین کہ جن کو آپ نے حضرت حسان بن ثابت کو دے دیا، اور ایک خچر ساتھ تحفتاً بھیجا جس کا نام تھا دلدل، وہ کافی عرصے تک آپ کے پاس رہا۔ محترم ناظرین، مزید تفصیل ایک بریک کے بعد۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم سیرت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف بادشاہوں کو خطوط کی تفصیلات سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے تیسرا خط لکھا ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو۔ عبداللہ بن خزافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط لے کر گئے۔ اس خط میں آپ نے بادشاہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، یہ بھی بتایا کہ اگر دعوت قبول کرو گے تو اللہ تعالیٰ بہت اجر دے گا، اور اگر دعوت قبول نہیں کی تو پھر نہ صرف تمہیں اپنے گناہوں کی سزا ملے گی بلکہ اپنی پوری رعایا کے گناہوں کا وبال بھی تمہارے سر پر آئے گا۔ لیکن اس بد نصیب نے آپ کے نام مبارک کو چاک کر دیا، اس کے ٹکڑے کر دیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے میرے خط کے ٹکڑے نہیں کیے، اس نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے کیے۔ بعد میں اس نے یمن کے حکمران سے کہا جو اسی کے ماتحت تھا کہ گرفتار کر کے معاذ اللہ حضرت محمد کو ہمارے پاس لے آؤ۔ جب اس کے ایلچی آپ کے پاس یہ پیغام لے کر آیا کہ ہمیں آپ کو لے کر جانا ہے شاہ ایران کے پاس، آپ نے فرمایا کل بات کریں گے۔ اگلے روز آپ نے فرمایا کہ تمہارا بادشاہ قتل ہو چکا ہے، اس کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے، اور ساتھ ہی بیٹے نے پیغام بھیجا یمن کے بادشاہ کو کہ وہ جو میرے باپ نے کہا تھا کہ حضرت محمد کو گرفتار کر کے لاؤ، میں یہ حکم منسوخ کرتا ہوں، حضرت محمد کے ساتھ کوئی تعارض مت کرو۔ پھر آپ نے چوتھا خط لکھا روم کے بادشاہ کیسر روم کو، عیسائی بادشاہ تھا، آپ نے اسے بھی اسلام کی دعوت دی اور یہی کہا کہ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ کیسر روم نے اس خط کو پڑھ کر محسوس کیا کہ واقعی یہ خط ایک سچے نبی کا ہے۔ دریافت کیا کہ آیا اس وقت ہمارے علاقے میں کوئی عرب سے تجارتی قافلہ آیا ہے؟ بتایا گیا کہ آیا ہوا ہے۔ ابو سفیان کی قیادت میں ایک قافلہ وہاں موجود تھا۔ اس نے بلایا اور کچھ سوالات بھرے دربار میں پوچھے کہ یہ شخص جو محمد ہے تمہارے درمیان کتنے عرصے رہا؟ کہا کہ نبوت کے اعلان سے 40 سال پہلے بھی اور بعد میں بھی ہمارے درمیان 13 برس رہا۔ کہا کبھی جھوٹ بولا؟ کہا نہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ بتاؤ کہ کبھی اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ رہا ہے؟ کہا جی کبھی کوئی بادشاہ نہیں رہا۔ اس کے ساتھ جو لوگ شامل ہوتے ہیں امیر کے غریب ہیں؟ کہا کہ زیادہ تر غربا ہے۔ جو اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے وہ ساتھ لگا رہتا ہے یا ساتھ چھوڑ دیتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو بھی ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے ان کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اس پر کیسر روم نے کہا کہ یہ ساری علامتیں سچے نبی کی ہیں۔ ابو سفیان تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ سچے انسان ہیں، ان کے خاندان میں کبھی کوئی بادشاہ نہیں رہا کہ ان کو کوئی بادشاہت کا شوق ہو۔ سچے نبی کے ساتھ اکثر و بیشتر غربائی ہوتے ہیں، اور سچے نبی ہیں اسی لیے جو ان کا ساتھ دیتا ہے پھر ان کا ساتھ چھوڑتا نہیں۔ لہٰذا قریب تھا کہ کیسر روم اسلام قبول کر لے، لیکن اس کی یہ باتیں سن کر جتنے بھی مذہبی اس وقت رہنما وہاں پر موجود تھے وہ سب کے سب انتہائی طیش میں آ گئے، اور کیسر کو یہ خدشہ محسوس ہوا کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو میں اپنی بادشاہت سے محروم ہو جاؤں گا۔ تو اس بد نصیب کے لیے بادشاہت ایک بیڑی بن گئی اور حق کو قبول کرنے سے محروم رہا۔ کس قدر گھاٹے کا سودا کیا، کیا بادشاہت اپنے ساتھ لے گیا؟ پھر اس کے بعد آپ نے 5واں خط لکھا بحرین کے بادشاہ منذر کو۔ کیسر روم کے پاس آپ کا خط لے کر گئے تھے داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور منذر کے پاس خط لے کر گئے تھے علا بن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بحرین کے والی نے اسلام قبول کیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد کیا حکم ہے، میں کس طرح سے اسلام کی تعلیمات کو نافذ کروں۔ پھر آپ کا چھٹا خط تھا والی بصرہ شرحبیل بن عمر کی طرف، اور حضرت حارث بن عمیر یہ خط لے کر گئے۔ اس بدبخت نے صحابی رسول جو آپ کا خط لے کر گئے تھے ان کو شہید کر دیا، اور یہ شہید کرنا ایک قسم کا اعلان جنگ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا کہ اس ظالم کی اس حرکت کا جواب دینا ہے، لیکن مناسب وقت پر۔ اور پھر بعد میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جنگ موتا اسی لیے منعقد ہوئی، اور اس کے بعد جنگ موتا اس لیے لڑی گئی تاکہ شرحبیل بن عمر نے یہ جو ظلم کیا تھا اس سے اس ظلم کا بدلہ لیا جائے۔ پھر آپ کا ساتواں خط تھا شاہ عمان کی طرف، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر گئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ آٹھواں خط آپ نے لکھا یمامہ کے بادشاہ حوزہ بن علی کو، اور سلید بن عمر یہ خط لے کر گئے۔ اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کروں گا اس شرط پر کہ مجھے حضرت محمد اسلامی ریاست کے کسی علاقے کی ذمہ داری دیں، یعنی مشروط طور پر اسلام قبول کروں گا، اگر مجھے بھی وہ کوئی گورنر بنا دیں، کسی حصے کا اختیار مجھے دے دیں تو پھر میں قبول کرتا ہوں اسلام۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا اسلام ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ اسلام قبول جس نے کرنا ہے بالکل غیر مشروط طور پر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور کچھ ہی دن بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اسی طریقے پر آپ نے نمک خط لکھا دمشق کے غسانی بادشاہ حارث بن ابی شمر کو، اور شجاع بن وہاب آپ کا خط لے کر گئے۔ آپ نے اسے بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن اس بد نصیب نے آپ کی دعوت کو مسترد کر دیا اور اپنے لیے جہنم کا سودا کیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیرون ملک عرب تبلیغی مساعی کا آغاز تھا۔ مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے، انہیں اسلام کی دعوت دی، اور خوش نصیب تھے وہ بادشاہ جنہوں نے دعوت قبول کی، اور بد نصیب تھے وہ کہ جنہوں نے چند روزہ اقتدار کو ترجیح دی اور آپ کی دعوت قبول نہیں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صفہ کے چبوترے پر جن اصحاب کی تربیت کی تھی وہ تربیت اب کام آئی، اور آپ نے کئی قبیلوں میں ان ساتھیوں کو بھیجا تاکہ وہ وہاں پر جا کر لوگوں کے سامنے حق کا پیغام پہنچائے۔ یہ ساتھی وہ تھے جنہوں نے بہت بڑی قربانی دی تھی۔ یہ سب کے سب ساتھی بڑے باصلاحیت تھے، اگر دنیا میں اپنی صلاحیتیں لگاتے تو کافی دنیا کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے دنیا میں کم سے کم پہ قناعت کی اور اپنے اکثر اوقات مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر دین سیکھنے کے لیے لگائے۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں ان کی بڑی مدح کی ہے، ان کی تحسین کی ہے۔ فرمایا کہ اگر تم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے تو تمہارے انفاق فی سبیل اللہ کے اولین حقدار یہ صحابہ ہیں کہ جو صرف اور صرف اللہ کے رسول سے دین سیکھ کر اور امت تک اس دین کو پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر رکھا ہے۔ وہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں، احسروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ زمین میں چل پھر کر اپنی معاش کے لیے باغ دوڑ کریں، ان کے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ یا سبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور ہیں بڑے خوددار، کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ اسی لیے جو جاہل ہے وہ انہیں ان کی خودداری کی وجہ سے غنی سمجھتا ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں۔ تعرفہم بسیماہم، تم انہیں ان کے چہروں سے پہچانو، ان کے چہروں سے ان کی ضرورت جھلک رہی ہوتی ہے۔ اگر بھوکے ہوتے ہیں تو چہرے پر نکاہت طاری ہوتی ہے، اور کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو فکر کے اثرات چہرے پر ہوتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم،
تو تم ایسے نیک بندوں کی مدد کے لیے جو بھی مال خرچ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے، دکھاوے کی ضرورت نہیں، ریاکاری کی ضرورت نہیں، خاموشی سے اللہ کے ان بندوں کی مدد کرو۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی تبلیغ سے بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے اور جہنم کی آگ سے بچے، خود بھی وہ لوگ بچے، ان کی اولادیں بھی جہنم کی آگ سے بچیں۔ اندازہ کیجئے کہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی، اللہ کے رسول کے ساتھ 1400 صحابہ تھے، لیکن ان اصحاب صفہ کی تبلیغ کی وجہ سے 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد 1400 سے بڑھ کر 10,000 ہو گئی۔ جب آپ 8 ہجری میں مکہ فتح کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کے ساتھ 10,000 قدسیوں کی جماعت تھی۔ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ان اللہ کے بندوں نے اپنے لیے حاصل کیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا نیکی کرنے والے کی مانند ہے۔ تو انہوں نے ان کو تبلیغ کی، وہ مسلمان ہوئے۔ تو یوں اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ کے بعد اپنے تبلیغ کے دائرے کو وسیع کیا، بیرون ملک عربی بادشاہوں کو خطوط لکھے اور اندرون ملک عرب بھی تبلیغی کام کو پھیلا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں تبلیغ کا کام سنت کی ترتیب کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔